والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہم نے سورہ محمد کی اس آیت کو آج سے پہلی مجلس میں پڑھا تھا، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کہ کیا منظر ہوگا جب فرشتے روح نکالیں گے منافقین کی، کافروں کی، گناہگاروں کی۔ اس کیفیت کو سورہ محمد کی آیت نمبر 27 میں اور سورہ انفال کی آیت نمبر 50 میں اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 93 میں، ان تین آیات کے حوالے سے میں نے بتایا تھا۔ سورہ محمد کی آیت میں فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، کہ کیسا ہوگا جب روح نکالیں گے فرشتے، یضربون وجوہہم، مار رہے ہوں گے ان کے چہروں پر، وادبارہم، اور ان کی پیٹھوں پر۔ اور نکالیں گے آپ سورہ انفال، سورہ انفال کی آیت نمبر 50۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ، اور کاش کہ آپ دیکھتے جب روح نکالی جا رہی ہوگی کافروں کی، یضربون وجوہہم وادبارہم، کہ ملائکہ ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مار بھی رہے ہوں گے اور ساتھ میں کہہ رہے ہوں گے وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کہ جلسا دینے والا، جلا دینے والے عذاب کی آپ جو ہے وہ چاشنی محسوس کرو۔ اور تیسرا مقام آپ کو بتایا تھا کہ سورہ انعام 7ویں پارے میں ہے، سورہ انعام، اس کی آیت نمبر 93۔ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور کاش کہ آپ اس منظر کو دیکھتے جب ظالم موت کی بے ہوشیگی میں ہوں گے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے ان کی طرف ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے، اور فرشتے کہیں گے اخرجوا انفسکم، کہ نکالو تم اپنی روحوں کو، الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تمہیں ذلت آمیز عذاب کے ذریعے بدلہ دیا جائے گا۔ تو ان تین آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی روحوں کو نکالنے کا منظر بیان کیا گیا ہے۔ اور چوتھے سورۃ النازعات جو 30ویں پارے میں ہے، اس کی بالکل پہلی ہی آیت ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، کہ فرشتے کھینچ کر کے، گھسیٹ کر کے گناہگاروں کی روحوں کو نکالتے ہیں۔ جس طرح لکڑی میں کیلیں لگا دی جائیں اور اوپر سے اس کا نوکیلا حصہ کو چھوڑ دیا جائے اور پھر اس کے اوپر روئی ڈال دی جائے اور روئی کو کھینچا جائے، اس طریقے سے بدن کے اندر مجرم کی روح جو ہے وہ چھپنے کی کوشش کرتی ہے فرشتوں کو دیکھ کر، تو فرشتے جو ہے کھینچ کر کے ان کی روح کو نکالتے ہیں۔ یہ تو منظر تھا گناہگار کی روح کے نکالنے کا۔ اب نیک کی روح کیسے نکالی جائے گی؟ تو ایک تو سورہ نازعات ہی میں ہے وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، کہ بہت نرمی کے ساتھ نیک بندے کی روح کو فرشتے جو نکالتے ہیں ان فرشتوں کی قسم کھائی گئی۔ فرمایا حدیث پاک کے اندر آئے گا
کہ جس طرح مشکیزے کو آپ یوں کریں تھوڑا سا ٹیڑھا کریں تو بغیر کسی مشقت کے پانی نکل جاتا ہے۔ اور سورۃ الفجر کی، سورۃ الفجر جو ہے وہ 30ویں پارے میں ہے، اس میں نیک بندے کی روح کے نکالنے کے منظر کو بیان کیا گیا ہے۔ بالکل آخری آیات ہیں، آیت نمبر 27، 28، 29 اور 30۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی، لوٹ جا تو، الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حالت میں کہ تو اللہ تعالیٰ سے راضی اور اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا تو میرے بندوں میں، یعنی میرے بندوں کے ساتھ چلی جا۔ اور اللہ تعالیٰ کے بندے کون سے ہیں؟ اس کا تذکرہ قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر فرمایا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ نیک روح سے کہا جائے گا کہ تم میرے بندوں کے ساتھ جا کر شامل ہو جا، انبیاء علیہم السلام کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور نیک بندوں کے ساتھ۔ وَادْخُلِی جنتی، اور داخل ہو جا تو میری جنت میں۔ تو پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ قرآن حکیم کی آیات سے استدلال کرتے ہوئے فاجر اور فاسق کی روح کیسے نکلے گی، اس کے لیے قرآن حکیم کے 4 مقام میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 27، سورہ انفال کی آیت نمبر 50، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 93 اور سورۃ النازعات کی پہلی آیت۔ اور نیک بندوں کی روح کیسے نکالی جائے گی؟ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 2 اور سورۃ الفجر کی آیت نمبر 27، 28، 29 اور 30۔ نفس مطمئنہ اس کو کہتے ہیں، اس روح کو کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو خوشی خوشی انجام دے، کوئی بوجھ نہ سمجھے، نماز پڑھنے کو بوجھ نہ سمجھے، بلکہ نماز نہ پڑھے تو اسے تکلیف محسوس ہو، پریشانی محسوس ہو۔ تو یہ 2 منظر بیان کیے گئے کہ صالحین کی روح کیسے نکلے گی اور گناہگاروں کی روح کیسے نکلے گی۔ وقت مطلوب ہے، لیکن ایک بہت پیاری حدیث اس سے متعلق ہے، مسند امام احمد بن حنبل، یہ حدیث کی مشہور ترین کتابوں میں سے ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی 18,733 نمبر حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر بتایا گیا ہے کہ انسان کی روح کیسے نکالی جاتی ہے۔ تو تھوڑی لمبی حدیث ہے، اس لیے انشاءاللہ اگلے درس کے اندر وہ پوری حدیث بیان کریں گے تاکہ آپ کو یاد بھی رہے اور بہت جو ہے وہ ایک درس لمبا نہ ہو جائے۔ لیکن بہت ہی قیمتی حدیث ہے۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اس حدیث کو سننے کے لیے ذہنی طور پر آپ اگلے درس میں تیار رہیں۔